نگراں وزیراعظم نے ملکی معیشت میں اسٹاک ایکسچینج کے کردار کو اہم قرار دے دیا۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا، معاشی بہتری سے اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے اب تک 40% بڑھی ہے۔ آج گونگ کی آواز صرف یہاں نہیں، پاکستان کی کیپٹل راہداری میں گونجی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفیض ہو۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ تاریخ میں پہلی بار اسٹاک ایکسچینج 65,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی۔ کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ اسٹاک مارکیٹ نے 65,240 پوائنٹس پر ٹریڈ کیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں، اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ میں نے چلے کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ اگست 2023 میں پنجاب حکومت نے بتایا تھا کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں۔ آج میرے خلاف عدالت میں 10 مقدمات کی تفصیل جمع کرائی گئی ہے۔ بولے الیکشن نہیں ہوئے تو پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے۔ سپریم کورٹ نے مونس الہی کے خلاف ایف آئی آر بحال کرنے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں جنگی جرائم کا سلسلہ بھی جاری۔ قابض فوج نے غزہ کے عام فلسطینیوں کو گرفتار کیا، انہیں بے لباس کر کے زمین پر بٹھا دیا۔ عالمی انسانی حقوق کے مبصرین نے کہا ہے کہ جنگی قیدیوں کی توہین عالمی انسانی چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 350 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں منظور کر لیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے حق میں قراردادوں کو 168 ممالک کی حمایت حاصل۔ یو این ریلیف ایجنسی کی فلسطین میں امدادی کاموں سے متعلق قرارداد 165 ووٹوں سے منظور۔ فلسطینی پناہ گزینوں کو اثاثوں کے تحفظ سے متعلق قرارداد کو 163 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے فاسٹ بولر شاہین کو آسٹریلوی کنڈیشنز میں خطرناک بالر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آسٹریلیا کی کنڈیشنز میں شاہین کو بولنگ کرنے کا مزہ آئے گا۔ وہ کسی بھی بیٹر کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔